الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے چاروں کل جو نازل فرمائے ہیں ان میں سے 3 کل ان کی تشریح ہو چکی اور ایک آخری کل سورہ اخلاص رہ گیا ہے، آج اس کو بھی شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے جس زمانے میں حضرت صاحب الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، وہ ایک ایسا معاشرہ تھا جس میں لوگ بہت بڑی مذہبی لڑائیوں میں مصروف تھے، اور حال اس سے بدتر نہیں تھا جتنا بدتر حال اب ہے۔ اب کا بدتر حال مختصر سا یہ ہے کہ دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگ اپنے مخالفین کو کافر کہیں، اور بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ وہ ان کو کافر کہیں، اہل تشیع اہل السنہ کے عقائد پہ حرف دھریں اور اہل السنہ اہل تشیع کی تکفیر برملا کریں۔ اہل حدیث حضرات ان ساروں کی تکفیر کریں اور وہ ان کی تکفیر کریں، ایک تباہی مچی ہوئی ہے، اور اتنا دھیان نہیں دیتے کہ عقیدے میں اس پچھلی صدی سے پہلے جو مسلمان گزرے ہیں ان سب کے عقیدے کیا تھے۔ یہ سب فرقے جو بنے ہیں ان سے پہلے دین کیا تھا؟ 12ویں صدی میں دین کیا تھا؟ کیا پوری امت دیوبندی عقیدہ رکھتی تھی 12ویں صدی سے پہلے؟ کیا پوری امت بریلویوں کا عقیدہ رکھتی تھی؟ کیا پوری امت اہل تشیع کا عقیدہ رکھتی تھی؟ سیدھے سادے مسلمان 2 دھڑوں میں تقسیم تھے، ایک دھڑا فقہ جعفریہ اور عقائد جعفریہ پر مشتمل ہے جو بہت مدت سے چلا آ رہا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کے اب تک ان کے عقائد ہیں، وہ اس کی تبلیغ اور تشریح کرتے ہیں۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اہل السنہ انہوں نے شیعوں کو مجموعی اعتبار سے کبھی کافر کہا ہے 12ویں صدی سے پہلے؟ کیونکہ ان کے بھی بڑے فرقے ہیں، ان کے کسی ایک فرقہ کو کسی نے کافر کہا تو دوسرے نے کہا نہیں مسلمان ہے، دوسرا کافر ہے تو تیسرا مسلمان ہے۔ خود اہل السنہ کبھی متفق نہیں ہوئے کہ 12ویں صدی سے پہلے سارے اہل السنہ اہل تشیع کو کافر کہتے رہے۔ وہ یہی کہتے رہے کہ اگر وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے جبریل امین کے یہاں آئی ہے، یہ کوئی عقیدہ رکھتا ہے کافر ہے، قرآن کو نہیں مانتا کافر، وغیرہ وغیرہ۔ اور امت ہمیشہ سیدھی سادی عقیدہ اہل سنت یا ماتریدی تھا یا پھر اشعری تھا۔ حنفی سارے ماتریدی ہوا کرتے تھے، اور مالکی سارے ماتریدی ہوتے تھے، اور شافعی اور یہ حنبلی یہ عام طور پہ اشاعرہ کا عقیدہ رکھتے تھے۔ اس کی تفصیل بہت لمبی ہے، سیدھے سادے عقائد پہ اور کوئی کسی سے نہیں ایسے جھگڑتا تھا، الا یہ کہ کئی متعصب لوگ آ گئے، باقی سب لوگ چل رہے تھے۔ تو 12ویں صدی کے بعد کی باتیں ہیں کہ یہ کافر اور تو کافر اور میں کافر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے حالات تھے۔ ایک اللہ کا بندہ وہ اکیلا اٹھتا ہے اور لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا ہے،
اس کے مقابلے میں سارے وہ لوگ ہیں جو بیت اللہ کے صدیوں سے وارث ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ ان اولیاءہ الا المتقون، اور میرے گھر کے وارث قرآن میں آیا بس وہی لوگ ہیں جو پاکیزہ اور متقی ہیں۔ اس لیے ان کے نزدیک بیت اللہ کا متولی ہونا بہت بڑی بات تھی۔ حج وہ کرتے تھے، عمرہ وہ کرتے تھے، ان کے بعض قبائل نماز پڑھتے تھے، ان کی اپنی ایک نماز تھی، تدفین ان کے ہاں تھی، نکاح ان کے ہاں تھا، طلاق ان کے ہاں تھی، عدت ان کے ہاں تھی، اگرچہ اس کی شکلیں مختلف تھیں، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے جس پہ ہم قائم ہیں۔ یہ لبیک اللہم لبیک جو پڑھتے ہیں یہ ادھر سے ہی آیا ہے، ہم نے تھوڑی مسلمانوں نے اسے کہا، وہی پڑھتے رہے۔ اس نقطے کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ میں بیان کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام جب آتے ہیں تو وہ صرف ان چیزوں میں تغیر کرتے ہیں جو پچھلے نبی کے دین اور عقیدے میں اگلی نسل نے اپنے پاس سے لگا دی، ورنہ دین وہی ہے جو آدم علیہ السلام سے چلا آتا ہے۔ جب تغیر ہوا دین میں، کوئی نئی چیز شامل ہو گئی، خدا نے نبی علیہ السلام کو بھیج دیا کہ بھئی اس کو پاک کرو، باقی دین وہی ہے جو چلا آ رہا ہے، بس۔ اور تیسرا گروہ یہودیوں کا تھا، مدینہ منورہ میں سارے ان کے قبائل تھے، اور وہ رہے حتیٰ کہ پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا، اور وفات سے پہلے بھی جو 4-5 جملے کہے ہیں ان میں فرمایا کہ دیکھو اللہ کے اس دین کو حجاز میں رہنا ہے، اس دین کے علاوہ کوئی دین یہاں نہیں رکے گا، اس دین کے علاوہ کسی دین کو یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ حجاز مقدس میں اور یہ سارے علاقے سعودیہ کی وسعت کا یہ حال ہے کہ ان کا صوبہ شرقیہ ہمارے پاکستان سے بڑی چیز ہے، بہت بڑا رقبہ ہے، جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا یہ اردن، شام، مصر، یہ سارے علاقے فرمایا تھا یہاں اللہ کے ایک دین کے علاوہ کوئی دین نہیں رہے گا۔ یہودی بھی کہتے تھے، وہ تو کتاب بھی پیش کرتے تھے، وہ تو بتاتے تھے، اور یہ اہل مکہ یہودیوں کو اتنا مانتے تھے کہ جب گھر گھر جھگڑا پڑا کہ کون سا دین سچ ہے تو اہل مکہ نے کہا یار جاؤ، اور وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے پاس کتاب ہے، ان سے فیصلہ کراؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں یا نہیں۔ وہ گئے ہیں اور یہودیوں نے جھوٹ بولا، اور ان کا مشرکین مکہ تمہارا دین ٹھیک ہے اور وہ لوگ غلط ہیں، بس اس فیصلے کا کرنا تھا۔ تباہی مچ گئی سعودیہ کے پورے اس علاقے میں، قبیلوں نے کہا کہ دیکھو اتنے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہیں اور یہ غلط ہیں، اور دوسری تباہی مچی، اللہ نے شدید غصے کا اظہار فرمایا ہے، خدا کا جلال ٹپکتا ہے سورہ النساء میں، اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ مِنْهُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور تمہیں ہم نے اسی لیے جھوٹ بولنے کی بنیاد پہ کتے بنا دیے تمہیں اور سور بنا دیا، اور وعبد الطاغوت، اور تم شیطان کے پجاری بن گئے، جھوٹ بکتے ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اس لیے جتنے بھی جھوٹے اس امت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں نا، انہیں یہودیوں سے سبق لینا سیکھنا چاہیے۔ اللہ کو غصہ آتا ہے اس بات پہ، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا، جو شخص مجھ پہ جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے فلیتبوأ مقعدہ من النار، اسے چاہیے کہ تیار رکھے اپنے آپ کو جہنم میں اس کی سیٹ ریزرو۔ یہ تیسرے تھے، اور چوتھے عیسائی تھے۔ شام سب کا آنا جانا تھا۔ غزہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا حضرت ہاشم کی قبر تھی، یہی وہ شہر ہے جہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے، یہی غزہ ہے جس کے پٹی پہ لڑائی ہوتی ہے، یہی غزہ ہے جہاں آج یہودی ہیں۔ شام کے اس علاقے میں گرم پانی کے چشمے تھے، اور مکہ سے شام تک تجارت رواں دواں تھی، بیمار ہوتے تھے لوگ شام میں جا کر شفا پاتے تھے، بڑے بڑے حمام کھلے ہوئے تھے جس کے بقایا جات اب بھی عراق، یمن، ترکی کے جو ٹرکش بات مشہور ہیں، ان سب کی اصل وہ ہے کہ وہ
وہ گندک کے پانی کے چشموں سے غسل لیتے تھے اور ان کی جلد پاک ہو جاتی تھی، صاف ہو جاتی تھی، بیماری نہیں بچتی۔ سینکڑوں لوگ ہدایت کی تلاش میں گئے۔ اب ایک طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دوسری طرف یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مشرکین مکہ ہیں، 3 مذاہب ہو گئے، چوتھے ایران والے بھی تھے، اور ایران والوں کا مذہب سب سے خراب مذہب تھا۔ بعض اس کی وجوہ تھی، ایرانی کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکے، عقل مند تھے، باشعور تھے، 1000-2000 سال سے پڑھے لکھے آ رہے تھے۔ یہ جو شاہ ایران کا انقلاب ہے، اس کا 2500 سال کے بعد اب جا کر ہماری حکومت ختم ہوتی ہے۔ یہ سب لوگ صدیوں سے پڑھ رہے تھے، اس لیے جہاں پہنچ کے عقل جواب دے جاتی تھی نا، اس کو خدا مانتے تھے، بتوں کو نہیں مانتے تھے۔ ایرانی ایسے شرک نہیں کرتے تھے، ایرانی شرک کرتے تھے پانی کی پرستش، ایرانی شرک کرتے تھے بجلی جو کونتی تھی اس کی پرستش۔ اسی لیے اہل تشیع میں جو فرقہ گمراہ ہوا، انہوں نے کہا یہ تم کیا جانتے ہو، یہ جو بجلی چمکتی ہے در حقیقت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ہنسنا ہے، جب وہ ہنستے ہیں تو کائنات روشن ہو جاتی۔ اہل تشیع ہی کے ایک فرقے نے انہیں گمراہ کرا دیا، ان کا کیا فضول باتیں کرتے۔ جہاں عقل استعمال نہیں، عقل حل نہیں کر سکتی، وہ کہتے ہیں یہ خدا، اہرمن اور یزداں 2 خدا بنا لیے۔ کسی مذہب میں عیسائی تو اتنے سخت تھے کہ اپنی کزنز کی شادی بربنائے وہی نہیں ہونے دیتے تھے، یہودی سخت تھے۔ مسلمانوں نے تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ پوری چیزیں نازل ہو گئیں۔ یہ ایرانی بدبخت تھے جو بہن بھائی شادی کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آ کے اس پہ کاری ضرب لگائی اور ان کا بالکل زندہ ہی نہیں رہنے دینا، اگر میں نے کہیں سنا کو اور وہ آدمی ایسے کرتے ہیں تو وہ کافر ہیں یا جو کچھ بھی ہیں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، یہ اتنی شنیع حرکت ہے، ان کو قتل کر دو۔ اور باقاعدہ لڑائی ہوئی مسلمانوں کی۔ ان حالات میں ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ عربی زبان میں خالص کا لفظ جہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ خالص کا لفظ دودھ کے لیے شروع ہوتا ہے، کہ دودھ میں پانی ملانا اس کو لوگ بہت برا سمجھتے تھے۔ اور ایک یہ کرتے تھے کہ کوئی ان کے گھر میں آتا تھا تو اونٹنی کے دودھ میں پانی ملا کے ٹھنڈا کر کے اسے پیش کیا جاتا تھا شربت کے طور پہ۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ہجرت کے سفر میں بھی ذکر ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سے ارشاد فرمایا مجھے پیاس لگی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ باہر نکلے اور ایک بچہ چھوٹا سا 15-16 برس کا بکریاں چرا رہا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دودھ دے دو۔ یہ 2 مرتبہ واقعہ ہجرت میں ہی پیش ہے۔ ایک مرتبہ انہیں اپنا غلام مل گیا، اس سے دودھ لے کے پتھر کے برتن میں ڈال کے پانی ملا کے پیش کیا۔ ایک مرتبہ جو ملا تو ایک بچہ چرا رہا تھا بکریاں، اور اس سے فرمایا کہ دودھ دے دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ تیار کر۔ بچے نے کہا میں نہیں دے سکتا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس طرح کا مسئلہ ہے، ان کا میں نہیں دے سکتا، واپس۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا اس بچے کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ ایسے بچے بکریوں کے دے دے جن کا دودھ نہیں اترا۔ وہ آ گیا لے کے 2 بچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بکریوں کے تھن پہ ہاتھ رکھا اور دودھ بہنے لگا۔ یہ پہلا معجزہ تھا جو اس بچے نے دیکھا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک غلیم معلم، میرے بچے تو بہت پڑھانے والا ہے۔ فرمایا تیرے پاس تعلیم ہے۔ اور یہ بچہ فرمایا کیوں نہیں دیا تھا دودھ؟ انہوں نے کہا میرے مالک کی چیزیں ہیں، امانت ہے، میں خیانت کیسے کرتا؟ آپ نے فرمایا انک غلیم معلم، عبداللہ تمہارے ذریعے تو دنیا میں علم پھیلے گا۔ اب تک یہ حنفی جتنے ہیں نا 40-50% اس دنیا کے، ان کے پہلے ٹیچر اور پہلے معلم سیدنا عبداللہ ابن مسعود ہیں اور علی ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان تینوں کا مکتبہ فکر یہ ہے جو ہم کرتے ہیں، جو نماز میں رفع یدین، آمین وغیرہ وغیرہ یہ جتنے ہیں یہ حضرت سے ہی چلیں۔
ایک تحفہ دوں آپ کو، یاد کرو گے۔ سخت نیند جب آئے نا اور پتہ نہ چلے کہ تکیہ کدھر ہے اور سر کدھر ہے، تو وظیفہ پڑھنا شروع کرو اور یہ کہو کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ رب زدنی علما تو آپ پڑھتے ہیں نا، پوری آیت ہے۔ لام را میں مدغم ہو گیا، لام اور رے مل گئے تو کل رب کی بجائے کل رب ہو گیا، کاف اور را مل گئے نا، تو کاف اور را کو ملا لیا جائے، کل رب زدنی علما۔ اتنی نیند ہوتی ہے کہ آدمی 1 منٹ سے پہلے سو جاتا ہے، بس اس کو پڑھنا شروع کرو اور سو جاؤ۔ رات میں جب بھی آنکھ کھلے اسی کو پڑھو، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، حتیٰ کہ صبح ہو جائے، اور 2-4 مرتبہ صبح اٹھ کے نیند سے بھی پڑھ لی۔ بہت بڑی چیز ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم علم والے ہو، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نماز شروع کرتے تھے رات کو، اور کبھی کبھی علم سے تعلق اور محبت کی بنا پر ایک ایک رکعت میں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا ساری رات اللہ کے حضور کھڑے ہو کے پڑھتے رہتے تھے، اتنا علم اچھا لگتا تھا۔ اب کون رہا ہے جو ساری رات کھڑے ہو کے اللہ سے مانگے؟ مگر یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ جب اسی حال میں سو گئے، اسی حال میں اٹھے، پھر سو گئے، پھر اٹھے، تو رات تو گزر ہی گئی، نیند اپنے قبضے میں تو نہیں نا۔ بہت بڑی چیز ہے، اسے کرو، اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ اللہ علم کے وہ دھانے اور چشمے اور سمندر کھولتا ہے کہ آدمی گنگا ہو جاتا ہے، بتا نہیں سکتا کہ کیا علم اللہ نے عنایت فرمایا ہے۔ اور اسی لیے پھر سلطنت شب میں جب حضوری ہوتی ہے اور جب وہ ملائے اعلیٰ پہ بات کرتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے علم کا کون سا دروازہ کھولا ہے۔ وہ ملائے اعلیٰ پہ پہنچ کے زبان بند ہو جاتی ہے اور آدمی گنگا ہو جاتا ہے، اس دنیا سے کوئی اور دنیا نظر آتی ہے۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار انہیں فرمایا تھا کہ تم تو بڑے پڑھے لکھے ہو، تم تو بڑے پڑھے لکھے ہو، انکا غلام عبداللہ۔ تم حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسان کہتے تھے کہ عبداللہ اس میں کیا فتویٰ دینا چاہیے، عبداللہ میں نے غلط کر دیا فتویٰ، عبداللہ یہ بات آپ بتائیں کیا۔ اتنی بڑی ہستی تھی۔ تو خالص کا لفظ عربی زبان میں صرف دودھ کے لیے استعمال ہوتا تھا کہ خالص دودھ، تو دودھ کو اچھے معنی میں خالص اور برے معنی میں خالص، ناخالص دودھ۔ اور خالص دودھ پانی ملا کے جان بوجھ کے مہمانوں کو پلانا، کچی لسی یا یہ کہ اونٹنی کے دودھ میں پانی ملانا، یہ عربوں کے یہاں بہت اچھا مشروب سمجھا جاتا تھا۔ تو خالص جو ہے وہ چیز ہے جس میں باہر سے آمیزش نہ ہو، کوئی خارجی چیز اس کی اصل حیت کو نہ بدلے۔ اس لیے اس سورت کا نام اخلاص رکھا کہ وہ لوگ جو صرف اور صرف خالصتاً ایک نظریہ رکھتے ہوں، ایک چیز رکھتے ہوں اور اس کے ساتھ چمٹے ہوئے۔ ہر جگہ یہ ہوتا ہے۔ عیسائیوں نے اللہ کے دین میں وہ تکالیف اٹھائیں، جب سیدنا مسیح علیہ السلام آئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اللہ کا شکر ہے وہ تکالیف نہیں پہنچی۔ وہ تو مسئلہ ہی نہیں تھا، یہودی اٹھاتے تھے آگ میں ڈال دیتے تھے۔ سورہ بروج پڑھے نا، وہ ماں بنی اور اس جوان لڑکی کو آگ میں اٹھا کر پھینک دیا، کہا تیرے بچے کو پھینکیں گے، اقرار کر یہودیت کا، اس سے کہا نہیں میں یہ نہیں کر سکتی، بچے کو اٹھا کے ماں کے پاس پھینک دیا ہے اور ماں روتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچہ بولا اس آگ سے، اس نے کہا ماں بالکل نہ گھبرا، میرے پاس آ جا، مجھے اللہ نے جنت میں لے لیا۔ یہ وہ چیزیں، اسی عیسائیت یہودیت ابتدائی دور میں بڑے خالص، مسلمان خالص، یہ خلوص کا لفظ اور یہ سورہ اخلاص یہی چیز ہے۔ اس لیے اللہ کے بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ براہ راست الہام دے دیتا ہے،
قبل اس کے کہ وہ اسلام میں مخلص ثابت ہوں۔ اللہ اتنی مہربانی کرتا ہے کہ ان کے دل میں طلب ہوتی ہے نا ہدایت کی، اللہ خود رہنمائی کر دیتا ہے۔ ان میں بڑا نام حضرت برا بن معرور رضی اللہ عنہ کا تھا۔ برا بن معرور رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو آئے تھے مدینہ منورہ سے، اور راستے بھر میں بحث ہوتی رہی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، اور برا رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی تھی اس سے بھی پہلے 3 چیزیں انہوں نے خود ہی کر لی تھیں۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے الہام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ راستے میں کہنے لگے دوستو میں بیت اللہ کی طرف نماز پڑھوں گا، میں نہیں شام کی طرف پڑھتا۔ کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر پڑھتے ہیں، ہم بھی ادھر پڑھیں گے۔ کہا گیا فرمایا کہ اچھا قوم والوں قبیلے والوں تم ادھر ہی پڑھ لو، میں ادھر پڑھوں گا، اور انہوں نے مکہ نماز شروع کر دی حرم شریف کی طرف۔ پیش ہوئے، انہوں نے شکایت کی کہ ہمارے امیر اور آقا ادھر منہ کر کے نماز، ہمیں کیا کرنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھنا ہے شام کی طرف، کاش تم کچھ دن صبر کر جاؤ تو یہ اچھا ہو۔ یعنی اشارہ بھی فرما دیا کہ ہو جائے گا وہی۔ وفات سے پہلے وصیت کی کہ 1/3 مال میری بیٹی کو دیا جائے، عورتوں کا حصہ، اور 1/3 سارا اپنا مال، 1/3 اس کا 1/3 بچی کے حوالے، اور یہی اسلام نے آ کے سکھایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے، اور کہتے ہیں کہ برا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر واپسی پہ مدینہ منورہ میں، لیکن یہ نہیں ہے، برا رضی اللہ عنہ ادھر ہی نماز پڑھتے رہے شام کی طرف، جیسے کہ انہیں حکم دیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد تشریف لائے تو عرض کیا گیا کہ برا نے کہا تھا کہ میری قبر قبلے کے رخ بنانا، چھوڑو لوگوں کو اور چھوڑو باقی کنبے قبیلے کو، بیت اللہ اصل ہے، اور ہم نے ان کی قبر بنا دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں مدینہ منورہ میں یہ پہلے شخص تھے جن کا انتقال ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر گئے اور فرمایا مجھے اس کی قبر دکھاؤ، برا کی کا عرض کیا گیا یہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھائی ان کی، حالانکہ جنازہ ہو چکا تھا۔ یہ برا آئے ہیں، یہ تینوں چیزوں میں سب صحابہ رضی اللہ عنہ سے پہلے سبقت لے گئے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو بعد میں مقرر کیا ہے، یہ پہلے تھے۔ 1/3 اس میں بھی یہ پہلے تھے۔ قبر میں اس طرح نماز یہ انہی کا شرف ہے، یہ ان لوگوں کا حصہ اور نصیب ہوتا ہے۔ اب بھی جو لوگ ہدایت اللہ سے مانگتے رہتے ہیں نا کہ اللہ صحیح راہ عنایت فرما، اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ بغیر کسی ظاہری سبب، کتاب، علم، کسی چیز کے خود بخود فطرتاً الہام بھی کر دیتا ہے کہ اچھا میرے بندے میرے طرف آنا ہے نا، اچھا یہ کر لو، لوگ جو کہتے ہیں اسے چھوڑو، تم میری بات مان۔ یہ ہے اخلاص۔ انشاءاللہ آئندہ اس کی مزید تشریح کریں۔